نحمده وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے سلسلے کا اگلا حصہ، اگلی صورت سورۃ المعارج۔ سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 2 رکوع 44 آیتیں ہیں۔ معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس صورت کی تیسری آیت میں مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور خاص طور پر عذاب جہنم کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ مزید بھی مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ قیامت، جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور کافروں کا اخروی حال بتایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے ممتاز ہیں۔ اس صورت کے آخر میں کفار مکہ کی سرزنش کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا۔ سورہ معارج کے اپنے سے ماقبل سورہ حاقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حاقہ کی طرح اس صورت میں بھی قیامت کی ہولناکیاں، جہنم اور جنت کے احوال، اہل ایمان اور کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے، اور یہ صورت گویا کہ سورہ حاقہ کا تتمہ ہے۔ اس کے ساتھ اگلی صورت سورۃ نوح۔ سورہ نوح کا تعارف یہ ہے کہ سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نوح رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ دینے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ان کے غضب اور عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب 900 سال سے زیادہ عرصہ تک دعوت دیتے رہنے کے باوجود قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہر درمی کی عرض کیا اور کافروں کی تباہی اور بربادی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور لوگ ڈوب کر ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر استغفار کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت ہی مجرب قرآنی نسخہ قرآنی عمل ہے۔ استغفار کرنے کے دینی دنیاوی فائدے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ میں نے ایک اپنی گفتگو میں ان کا ذکر کیا ہے۔ پوری گفتگو استغفار کے اوپر ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو سن سکتے ہیں۔ سورہ نوح کی اپنے سے ماقبل سورت معارج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ معارج میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے اچھے اور بہتر لوگ لے آئے، اور سورہ نوح میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا جس سے تمام کافر غرق ہو گئے، اور وہ لوگ زندہ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس طرح اس بات پر دلیل قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم لا سکتا ہے جو کہ ہلاک ہونے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے عذابات سے محفوظ و معمون رکھے جو سابقہ امتوں کو
پیش آ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضور کی نسبت سے ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ و معمون رکھے، آمین۔